پھر یہ کتنی خوبصورت حدیث ہے. پرافٹ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ویریلی وین اے سرونٹ، جب ایک بندہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے ان کے گناہ ان کے ہیڈ پہ اور شولڈرز پہ آ جاتے ہیں، اور جب جب وہ بوئنگ اور پروسٹریٹنگ کرتے ہیں تو وہ گناہ گرنے لگ جاتے ہیں. اب یہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا ریوارڈ دے رہا ہے کہ اللہ آپ کے گناہ جو ہے وہ جھڑوا رہا ہے، کہ یہ بندہ آیا ہے نماز کے لیے تو اس کے گناہ جھڑنے لگتے ہیں، اس کے سر پہ گناہ آ جاتے ہیں، اس کے کندھے پہ گناہ آ جاتے ہیں. تو کتنی خوبصورت چیز ہے نماز. ٹھیک ہے، یعنی اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی آپ کو معاف کرنے میں. جہنم میں جانا بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے تو جنت بہت آسان کر دی ہے، شدید آسان کر دی ہے. تو اب بندہ خود نہ معاف کرانا چاہے یہ ایک الگ بات ہے. دیکھیں وضو میں معاف کرا رہا ہے اللہ، نماز میں کھڑے ہوئے تب معاف کروا رہا ہے اللہ، سجدے میں جائیں تب معاف کروا رہا ہے اللہ، پھر درود کے بعد آپ نے دعائیں پڑھنی تب معاف کروا رہا ہے اللہ، پھر جب تک آپ ذکر کریں گے نماز کی جگہ پر بیٹھ کے تب معاف کروا رہا ہے اللہ. اب پھر بھی کوئی نہ معاف ہونا چاہے تو پھر اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ اوبیس سی بات ہے، پھر ان کو چاہیے اس پہ سوچیں. اینڈ اندر حدیث، یہ بھی بہت خوبصورت حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی. میں آپ کے سامنے حدیث ہی رکھوں گا. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا were people to know the blessings of pronouncing azan and the standing in the first row، اگر لوگوں کو پتہ لگ جائے اذان دینے کا ریوارڈ اور پہلی صف میں کھڑے ہونے کا ریوارڈ، they would even draw lots to secure these privileges، وہ قرعہ ڈالیں گے اس پریویلیج کو لینے کے لیے، قرعہ اندازی کیا کریں گے. and were they to realize the reward of performing namaz early they would race for it، اگر انہیں پتہ لگ جائے کہ جلدی نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے وہ ریس لگائیں گے. and were they to know the merits of namaz that is عشاء نماز and the فجر نماز they would come to them even if they had to crawl، رینگ کر بھی آنا پڑے تو آئیں گے. اگر انہیں فجر اور عشاء کا ریوارڈ پتہ لگ جائے رینگ کر بھی آنا پڑے آئیں گے. دیکھیں کتنی ڈیسپریٹ سچویشن بتائیے، کتنی ڈیسپریٹ سچویشن، رینگ کر آنا. یعنی یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جیسے شاپہولک لوگ ہوتے ہیں تو کوئی سیل لگ جائے انہیں رینگ کر بھی جانا پڑے پہنچ جائیں گے. انہیں پتہ ہے سیل لگی ہے، میں نے آج پہنچنا ہی پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، میں نے سنیچ کرنا ہے، ریوارڈ میں نے وہ کپڑا خریدنا ہے جا کے. اس طرح کی ویڈیوز آپ نے دیکھی ہوں گی، کھاڑی میں سیل لگی تو وہ پاگل ہوئی ہے عوام، وہ دے آر سنیچنگ دا کلوتھس. ٹھیک ہے، وہ ایک دوسرے گلا کاٹنے کے لیے بھی ریڈی ہیں. تو یہی شوق نماز میں کس طرح آئے گا؟ اللہ کے نبی بتا رہے ہیں، میں بتا رہا ہوں اتنا ریوارڈ ہے، اتنا ریوارڈ ہے، بتا دیا نا. باقی اب ایمان کی بات ہے کہ مان لو ہے تو ہے. تو جو لوگ ماشاءاللہ عشاء اور فجر پڑھتے ہیں ان کے بارے میں ایک اور خوشخبری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور تو دیکھیں میں دونوں احادیث سناؤں گا آپ کو جن میں تھوڑا ڈراوا بھی ہے اور جس میں خوشخبری بھی ہے، دونوں ہمارے لیے اچھی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو نمازیں منافقین پہ بہت بھاری ہیں، فجر اور عشاء. تو یہ ہمارے تزکیے کے لیے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ معاف کرے اگر فجر اور عشاء ہم پہ بہت بھاری ہے تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا ایمانی لیول کیا ہے. اس کا مطلب ہم ایمانی طور پہ منافق ہیں. اس سے حدیث سے تو یہی پتہ لگ رہا ہے. نفاق کی ایک نشانی ہے. تو ایمان کو بہتر کرنا چاہیے انشاءاللہ، یہ گول بنانا چاہیے کہ میں نے اپنا ایمان بہتر کرنا ہے. اٹ از این امیزنگ گول، امیزنگ گول. ٹھیک ہے، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ صحابہ کا ویو تھا اور صحابہ کہا کرتے تھے جو بندہ فجر اور عشاء پڑھ رہا ہے اس کی ایمان کی گواہی دو، اس میں کوئی نہ کوئی خیر موجود ہے. اب آئی نو بہت سے کاؤنٹرز آ سکتے ہیں، لوگ فوراً کاؤنٹر دیتے ہیں کہ نہیں وہ ہم نے تو دیکھا فلانا 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور چرس بھی بیچتا ہے، ہم نے دیکھا فلانا بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے اور جو ہے نا وہ پارٹی بھی کرتا ہے. تو اس طرح لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں لے آتے ہیں، عجیب و غریب باتیں کہ جی نہیں نماز کا کیا فائدہ، وہ نماز پڑھتے ہیں جھوٹ بھی بولتے ہیں، فراڈ بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، فلانا بندہ نماز پڑھتا ہے وہ تو جوتیاں بھی صحیح سے نہیں رکھتا، مسجد میں اس کی جوتیاں الٹ پلٹ پڑی ہوتی ہیں، تو نماز نے کیا سکھایا؟ دیکھیں نماز پڑھنے کا یہ مطلب نہیں آپ فرشتے بن جائیں گے، آپ میں غلطیاں رہیں گی، لیکن نماز پڑھنی اس لیے گناہ معاف کروائیں. یہ کس نے کہا نماز پڑھ کے گناہوں سے پاک ہو جائے گا بندہ؟ ہو سکتا ہے ایک بندہ نمازی ہے لیکن کسی گناہ میں مبتلا ہے، ویری مچ پاسبل، لیکن جب تک وہ نماز پڑھ رہا ہے اس میں خیر ہے انشاءاللہ، یہ سمجھنا چاہیے نا. باقی
اللہ معاف کرے کوئی بہت منافق ہے, دکھلاوے کی نماز پڑھ رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, بزنس میں 2 نمبریاں کر رہا ہے, اس کو پھر اللہ پوچھے گا وہ ہمارے لیے کوئی مثال تو نہیں ہے نا. تو فجر اور عشاء کی نماز جو پڑھتا ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یعنی حدیث سے پتہ لگتا ہے کہ اس کے ایمان کی گواہی دے دیجئے کہ اس میں بہت خیر موجود ہے انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہیں یہ 2 نمازیں.